ہماری ٹیم پہنچی ہے آج کنگن ایمز کوچنگ سینٹر پہ. یہاں پہ بہت ساری جو لڑکیاں ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. پرائیویٹ کوچنگ سینٹر ہے یہاں پر. ہمارے پاس ایک طالب علم ہے. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیسا ان کو یہاں پر مطلب تعلیم مل رہی ہے, کیسا پڑھاتے ہیں ان کو یہاں پر. جی بیٹا, آپ کا نام؟ ہائیکا جاوید. مطلب کیسی تعلیم مل رہی ہے آپ کو اس کوچنگ سینٹر میں؟ الحمدللہ تعلیم تو کافی اچھی مل رہی ہے. جس طریقے سے ابھی جو پینڈمک چل رہا ہے, سارے SOPs کے ساتھ یہاں پہ ہمیں پڑھاتے ہیں ٹیچرز. سبھی ٹیچرز آ کے اپنا ٹائم برابر دیتے ہیں اور اچھی فیسلٹیز بھی ہے, ہیٹنگ ارینجمنٹ بھی ہے. ابھی ٹھنڈ کی وجہ سے بھی تو اس حساب سے بھی کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے. آپ کی اسٹریم کیا ہے؟ میں میڈیکل اسٹریم. آپ کی میڈیکل اسٹریم. تو اچھی طرح سے آپ سمجھ پاتے ہو, یا جو آپ کے ٹیچر ہیں یہاں پر اچھی طرح سے آپ کو سمجھاتے ہیں؟ جی ہاں, کمپلیٹلی. مطلب جتنا ہمیں چاہیے اس سے ایکسٹرا ہی ملتا ہے. چلیے تھینک یو. آپ کا نام؟ بشرا رسول. کب آپ نے یہ ایمز جو یہاں پر جو کوچنگ سینٹر آپ نے کب جوائن کیا یہاں پہ؟ پہلے سے میں آ گئی یہاں پر. تو اچھی طرح سے یہاں پر جو ٹیچرس ہیں اچھی طرح سے آپ کو پڑھاتے ہیں, یہاں پر اچھی طرح سے سمجھاتے ہیں آپ کو؟ جی بہت اچھی طرح سے پڑھاتے ہیں. تو ابھی آپ کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہو؟ سر بایولوجی. اچھی طرح سے سمجھ پاتے ہو آپ؟ جی بہت اچھی طرح سے پڑھتے. ابھی پینڈیمک چل رہا ہے. جی سر. تو SOPs کو یہاں پہ فالو کیا جاتا ہے؟ جی فالو کیا جاتا ہے. جو ہیٹنگ ارینجمنٹس ہے یہاں پہ؟ جی سر سب اچھی طرح سے. اچھی طرح سے ہوتا ہے. جی شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. جی آپ کا نام؟ مسکان رشید. کون سا سبجیکٹ آپ ابھی پڑھ رہے ہو؟ ہم ابھی بایولوجی پڑھ رہے ہیں. اچھی طرح سے پڑھ رہے ہو؟ اچھی طرح سے یہ جو آپ کے ٹیچر ہیں اچھی طرح سے آپ کو سمجھاتے ہیں؟ یس, اچھی طرح سے پڑھاتے ہیں ہمیں. یہاں پہ جو SOPs ہے ان کو فالو کیا جاتا ہے یس سر. اچھی طرح سے؟ یس سر. چلیے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تو آج ہماری ٹیم پہنچی ہے یہاں پر جو ایک نیولی یہاں پر پرائیویٹ کوچنگ سینٹر ہے, ایمز ایڈوانس انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن سائنسز. یہاں پر ہم نے کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی بات کی. ان کا یہ کہنا کہ اچھی طرح سے جو سمجھ پاتے ہیں, ان کے جو ٹیچرس ہیں اچھی طرح سے ان کو پڑھاتے ہیں. یہاں پر جو SOPs کو بھی فالو کیا جاتا ہے, ہیٹنگ ارینجمنٹس بھی ہے یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں گلیشر ٹائمز اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر رینا. اگر آپ میں کچھ پانے کی کچھ ہمت ہوگی, کچھ کرنے کی ہمت ہوگی, یا اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی آرٹ ہے, تو خدا را اس کو ضائع نہ کیجیے. ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے ہنر, اپنے ٹیلنٹ سے دوسرے جو نوجوان ہمارے یوتھس ہیں, ان امپلائمنٹ یوتھس ہیں, ان کو روزگار دیا, بلکہ خود بھی ایک آج اس عہدے پر پہنچے ہیں, خود بھی روزگار کما رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہے پرواز اور ایمز کے چیئرمین شوکت احمد صاحب. شوکت احمد صاحب کی زندگی کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا, اس جگہ پہنچنے تک ان کو کتنے جو پرابلمز میں ان کو فیس کرنا پڑا, یہ اپنی ہی زبانی بتائیں گے. جی شوکت صاحب. عمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کا. آپ نے یہاں پہ قیمتی وقت نکالا تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ جو یہاں پہ جو آج یہاں پہ آپ جو بائٹس میرے سے جو حاصل کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ باقی یوتھس بھی جو ہے جو ان امپلائڈ ہے وہ بھی انسپائر ہو کے جو ہے اگر اس فیلڈ میں نہیں تو وہ کچھ اور کر سکتے ہیں. وہ خالی جو ہے وہ گورنمنٹ جابس تک جو ہے وہ محدود نہ رہے. دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز, ادر اپرچونیٹیز, اس میں بھی وہ جا کے جو ہے اپنا لیولیہڈ جو ہے اچھی طرح سے جو ہے حاصل کر سکتا ہے. جہاں تک اس فیلڈ کی بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فیلڈ میں سب سے پہلے when I have completed my 12th کلاس ایگزامنیشن, میری اسکولنگ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے ہی ہوئی ہے. 10th کا ایگزام جو ہے میں نے چیرون ہائی اسکول سے جو ہے وہ پاس کیا تھا. اس کے بعد میں نے جوائن کیا یہاں پہ ہائر سیکنڈری جو ہے وہ کنگن جو ہے, وہاں پہ اس ٹائم جو کو ایجوکیشن ہوا کرتا تھا, تو وہاں پہ میں نے 12th جو ہے وہ آرٹ اسٹریم میں جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا. لیٹر آن میرے مائنڈ میں یہ چیز آ گئی 12th پاس کی جب میں نے کیا, تو میں نے ایک چھوٹا موٹا جو ہے وہ کوچنگ سینٹر جو ہے وہ گھر میں ہی جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا. تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کنٹینیو کی, اور یہاں سے جو ہے کوچنگ سینٹر جو ہے وہ اپنے گاؤں میں ہی چلا رہا تھا. وہاں پہ میں لٹل بٹ بوسٹ ہو گیا, اور میں نے سوچا کہ میں اس کو یہاں تک لمیٹڈ نہیں رکھوں گا, اس کو آگے لے جانے کی بھی ضرورت ہے.
تو لیٹر آن میں نے جو ہے اس کے بعد میں نے جو ہے ایڈمیشن لیا اس ٹائم پہ بمنا ڈگری کالج میں. وہاں سے میں نے جو ہے وہ گریجویشن کمپلیٹ کی. گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا جو ہے وہ ایڈمیشن ہوا کشمیر یونیورسٹی میں. وہاں پہ میں نے جو ہے ایم اے کیا ایجوکیشن سبجیکٹ میں. لیٹر آن جو ہے میں نے کمپلیٹ کیا بی ایڈ جو ہے صادق میموریل کالج سورا سے. لیٹر آن جو ہے میں وہاں تک نہیں رکا, میں نے وہاں پہ بعد میں جو ہے وہ پی جی سوشالوجی میں بھی کیا, اور اس کے بعد بی ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میں نے ایم ایڈ بھی کیا کشمیر یونیورسٹی سے. اور اس کے بعد پولیٹیکل سائنس یا ادر جو ہے میں نے اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ نہیں روکا. میں نے یہاں سے کوچنگ سینٹر کا بھی جو پروسیس اسٹارٹ رکھا, اور وہاں سے دوسرے سائڈ سے جو ہے میں نے جو ہے اپنی پڑھائی کو بھی جو ہے وہ کنٹینیو رکھا. پڑھائی کے دوران جو ہے ایک چیز تھی کہ مجھے ایک اپرچونیٹی ملی کہ یہاں پہ جو ہماری جو سب ڈویژن میں کہوں گا کنگن میں, اور میں کہوں گا ڈسٹرکٹ میں, کہ سب سے بڑا اسکول جو ہے شیخ العالم اسکول کنگن جو ہے, وہاں پہ ایک چیز ہے وہاں پہ میں نے جوائن کیا ایز اے ٹیچر. لیٹر آن آئی واز پروموٹڈ ایٹ پرنسپل دیئر. تو اس سے میں بہت جو ہے بوسٹ ہوا. وہاں کے جو چیئرمین صاحب تھے مجید صاحب, ہی از مائی انسپریشن. ان سے جو ہے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, یا جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں میرے ماڈل میرے آئیڈل جو ہے وہی ہے. تو میں ان کو جو ہے وہ مان کے چلتا ہوں کہ ان کی طرح جو ہے سوسائٹی کے لیے کچھ بیٹر کرنا ہے. تو لیٹر آن میں نے جو ہے کنگن میں جو ہے 2009 میں یہاں پہ ایکچولی وی ور 3 فرینڈس. ہم نے بنیاد ڈالی تھی ایک کوچنگ سینٹر کی. ایک تو میں تھا اور دوسرے تھے میرے ساتھ دوسرے 2 فرینڈ منظور اور ایک منظور سر جو ہے آج بھی یہاں پہ پڑھاتے ہیں کیمسٹری. تو ہم نے ایک بنیاد ڈالی پرواز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی تو 2009 میں. تو اس کے بعد سو آن جو ہے ہم نے رجسٹر کیا, ہم نے اس کو چلایا. اس ٹائم پہ جو ہے ہم نے بہت ساری ڈفیکلٹیز کو جو ہے وہ فیس کیا, لیکن ہم نے ہار نہیں مانی. ہم نے کنٹینیو اپنے ایفورٹس دیے. ہم خود بھی ایز اے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں وہاں پہ, اور فیکلٹی کے طور پہ بھی ہم نے کام کیا. تو آہستہ آہستہ سے ہم نے جو ہے اس کو بوسٹ کیا. اور اس سال سے میں نے سوچا کہ ایک چیز ہے کہ یہاں کے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں ہمارے سب ڈویژن کنگن کے, ان کو جو ہے وہ فار فلنگ ایریا سے آتے ہیں, اور بعد میں ان کو سٹیز کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا پڑتا ہے. اور بہت سارے اسٹوڈنٹ, ایک اسٹوڈنٹ ہے میری نظر میں, نام اس کا میں نہیں بتاؤں گا, گنڈ کے ہے وہ. ان کو جو ہے لاسٹ ایئر جو ہے انہوں نے اپنی زمین بھی شاید بیچی تھی کچھ اس میں, تو وہ حیدر پورہ چلے گئے تھے آپ ٹیوشن حاصل کرنے کے لیے. تو میں نے سوچا کیوں نہ سائنس اسٹریم کے لیے, اسپیشلی آرٹس کا تو ہمارے پاس تھا ہی, اور سائنس کے بھی ہمارے پاس پرواز میں تھا, لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا سینٹر جو ہے یہاں پہ قائم کیا جائے جہاں پہ بچوں کو اسپیشلی میڈیکل اسٹریم میں جو ہے سری نگر کی طرف جانا نہ پڑے. وہ یہیں پہ اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے, اور یہاں پہ ہی ان کا ہم سلیبس باقی چیزیں جو ہے وہ کور اپ ہو جائے گا. اور میری جو انشاءاللہ کوشش ہے, تو ہم انشاءاللہ جو باقی اسٹوڈنٹ جو پیرنٹس بھی جو ہے وہ زور دے رہے ہیں کہ وہ اسٹریس کر رہے ہیں کہ گنڈ میں, حالانکہ گنڈ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی, لیکن وہاں پہ ایک ایسا کوچنگ سینٹر میرا پلان ہے انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو نیکسٹ ایئر وہاں پہ میرا ایک انشاءاللہ اس کا ایک برانچ ہوگا. وہاں پہ فار فلنگ ایریا کے اسٹوڈنٹس, وہاں پہ فیکلٹی ہم انشاءاللہ رکھیں گے, اچھی سی فیکلٹی جو وہیں پہ بعد میں رہے گی, تو وہیں پہ وہ جو ہے بچوں کو جو ہے وہ ڈلیور کریں گے. شوکت صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ 2009 میں آپ نے جو پرواز کی بنیاد ڈالی, مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے بھی آپ کے پاس پڑھا ہے. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو, کیونکہ اگر میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں تو آپ نے مجھے کچھ سکھایا ہے, آپ کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں. اس ٹائم میں 2011-12 کی شاید بات کر رہا ہوں. اس ٹائم میں یہاں پر سنشائن کوچنگ سینٹر ہوا کرتا تھا. اس میں میری جب میں 12th میں تھا تو میں نے وہاں پر تقریباً 1 مہینے تک میں نے بھی وہاں پر پڑھا. تو میں کافی انسپائر ہوا آپ سے, کافی خوش ہوا میں, اور الحمدللہ آج اگر میں اس مقام پر ہوں تو آپ کی وجہ سے ہوں. آج آپ کے پاس بہت سارے ٹیچرس ہیں شوکت صاحب, یہاں پر زیادہ تر مطلب ہمارے بہت سارے جو یوتھس ہیں, تو آپ کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے. تو آج آپ نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, خدا کے کرم سے, آج آپ نے ایک اور کوچنگ سینٹر کھولا ہے, تو یہاں پر یوتھ سے ان کو ہائر کریں گے یہاں پہ. انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ
मैं चाहता हूं कि बाकी जो है अनएम्प्लॉयड जो है जिनके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है वो जाके वो खाली गवर्नमेंट जॉब्स को तक महदूद ना रहे या वो गवर्नमेंट जॉब्स को जो है उनका वेट ना करे, वो बाकी फील्ड्स में जाके भी अपना जो है लिवलीहुड जो है अच्छी तरह से कमा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मैं 2 कोचिंग सेंटर्स को जो है कंबाइन करके बताऊँगी तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट जो है अभी 15 जो है वो टीचिंग फैकल्टी हैं और नॉन टीचिंग भी जो है उसमें 5-6 हैं। ऑलमोस्ट ये तकरीबन 20 हो जाते हैं, तो वो अच्छी खासी यहाँ पे जो है वो सैलरी ले जाते हैं और उनका भी लिवलीहुड जो है अच्छी तरह से एक बिज़नेस सेटअप की तरह जो है वो अच्छी तरह से अपना रोज़गार जो है यहाँ पे हासिल कर। मैं चाहता हूँ कि ये अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो बाकी फील्ड्स में गवर्नमेंट जॉब का जो है वो वेट ना करे। अगर उनको गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो बाकी फील्ड्स में भी अच्छी तरह से जो है अपना लिवलीहुड जो है वो कमा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर देखा जाए तो फ़ी स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा जो एरिया जो है यहाँ पे सब डिवीज़न कंगन, आप देखिए कि यहाँ पे एज पर एज एजुकेशन इज़ कंसर्न, एज पर एज पोवर्टी इज़ कंसर्न, मेरे हिसाब से अब मैंने भी यहाँ पे देखा है कि बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमारा यहाँ पे मैंने फ़ी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा रखा है कि इवन जो पुअर फैमिली को ज़्यादा बिलोंग करते हैं 10% कोटा हमारा, इसके अलावा भी जिस जो ऑर्फन होते हैं ऑर्फन के लिए हमने यहाँ पे बिल्कुल जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। नॉट ओनली फ्री एजुकेशन बल्कि अगर उनको इन 2 सालों में 11th और 12th में कोई भी जो है वो प्रॉब्लम बुक्स वगैरह जो बाकी उनको जो है चीज़ें ज़रूरत के होते हैं हम उनको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। शौकत साहब, आप काफ़ी मशहूर रहे हैं हमारे सब डिवीज़न में, आप ज़बरदस्त मतलब एजुकेशन पढ़ाते हैं यहाँ पे। आपने एमए एजुकेशन शायद मेरे ख्याल से एमए एजुकेशन किया है, तो आप काफ़ी मशहूर भी रहे हैं कंगन में। क्या आज भी आप खुद ही मतलब एजुकेशन पढ़ाते हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप बच्चों को? देखिए एक्चुअली ये है कि जब हम जिस तरह से आपने बताया तो मुझे ये पता नहीं था कि आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। आपने सनशाइन की बात की, एक्चुअली ऑन दैट टाइम वी वर 2 फ्रेंड्स, मी एंड निसार सर। हम जो है वो सनशाइन कोचिंग जो है वो चलाते थे। 1-2 सालों तक हमने वहाँ पे जो है कंबाइन में पढ़ा, कुछ सब्जेक्ट्स वो लेते थे और कुछ सब्जेक्ट्स में। लेकिन जहाँ तक आज की बात है, ये आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स है लाइक इंग्लिश है उसमें बहुत सारी जो है सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसमें मेजर सब्जेक्ट्स जो है मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। उसमें ये चीज़ भी है कि बच्चे जो है वो खुद ही कहते हैं कि नहीं हमें आपसे ही पढ़ना है। लेकिन इस साल जो है मैंने अपना जो है वर्क लोड लिटिल बिट कम किया है और पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन या 3 सब्जेक्ट्स में खुद ही पढ़ाता हूँ और बाकी सब्जेक्ट्स बाकी टीचर्स। क्योंकि मैंने अगर आप जाओगे वहाँ पे बच्चों से बात करेंगे आप परवाज़ में स्पेशली, वहाँ पे आर्ट्स का मैंने रखा है, वहाँ पे आप देखिए कि फ़ीस स्ट्रक्चर बिल्कुल कम। वो इस वजह से कि मैंने वहाँ पे टीचर ज़्यादा हायर नहीं कि मैंने वहाँ पे खुद पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैंने वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल कम रखा है। तो शौकत साहब, अब आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे जो यहाँ पर यूथ्स है या अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए, क्या मैसेज रहेगी आप? मेरी मैसेज यही रहेगी कि एक तो मैंने आपको जो है वो बताया कि वो गवर्नमेंट जॉब्स तक ही महदूद ना रहे। गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वो अपना जो है रोज़गार जो है अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं। वो सेल्फ सफिशिएंट होके डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, उनमें जाके वो अपना लिवलीहुड जो है वो कमा सकते हैं और बाकियों को भी उसमें साथ लेके जो है उनको भी वो रोज़गार अच्छी तरह से वो प्रोवाइड कर सकता है। चलिए, हमारे साथ थे शौकत साहब जो कि एम्स और परवाज़ के चेयरमैन हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे पल हमें कहे। इनकी यही मैसेज है कि जो हमारे यहाँ पर यूथ्स है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस ना रखे, खुद ही कुछ करे। अगर उनके पास कोई टैलेंट है, कोई आर्ट है तो उसको ज़ाया ना करे। कैमरामैन आसिफ रशीद के साथ उमर रैना, ग्लेशियर टाइम्स, कंगन।